أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے. شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت اور ترجمانی بیان کی. وہ کہ مزید ترجمانی بھی اور اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا. یہ سورہ آل عمران کی ایسی جامع صورت ہے کہ دل کہتا ہے بار بار اس کا اعادہ کیا جائے، بار بار پڑھا جائے. یوں تو اس کے الف سے والناس تک جب تک ہم پڑھتے رہیں گے نیکی اور ثواب کے ساتھ پوری طرح سے ہدایت ہمیں ملتی رہے گی.
یہ صورت سورہ بقرہ کا جو پس منظر ہے، اور غالباً مفسرین کرام کہتے ہیں کہ آل عمران کا بھی پس منظر غالباً ایک جیسا ہے۔ تھوڑا سا اس پس منظر کو بتانے کی مدعا اور غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم مومنین مسلمین یہ جان جائیں کہ کن حالات کے تحت یہ سورت کا نزول ہو رہا تھا، اور کون مخاطب تھے، کون پھر سے موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی جامع نصیں اس کے اندر بیان فرمائی۔ دیکھیے سورہ بقرہ کا جو پس منظر ہے اور آل عمران کا معاملہ یہ تھا کہ مکہ سے جیسے ہی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو اس وقت وہاں پر موجود یہود و نصارہ بھی تھے، بالخصوص یہودی، بگڑی ہوئی امت، بگڑی ہوئی قوم، جس کا ان باتوں پر اقرار تھا کہ ہاں قیامت ایک دن ہونے والی ہے اور تمام انسانوں کو حساب دینا ہے، بلکہ انہیں اس بات کا غرہ تھا کہ یہ ساری چیزوں سے واقفیت ہم پہلے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ گویا کہ اس ڈھٹائی کے نتیجے میں اور اس لاڈلے پن کے شکار کے نتیجے میں انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سامنے رکھ کر امت مسلمہ کو ایسی ہدایت فرمائی کہ تا قیامت تک مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بڑا جامع اور بہت ہی قیمتی سبق ہے۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس پس منظر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو سوسائٹی کا قیام عمل میں آ رہا تھا اس میں وہ نمونے کی اور مثالی ہونا چاہیے، تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ان آیات کے اندر بالخصوص یہ بات فرمائی کہ تم کو وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا ہے جو قوموں کے زوال، قوموں کی شکست، قوموں کی محکومی، قوموں کی پستی اور قوموں کی ضلالت کے اسباب ہوا کرتے ہیں، ان سے خاص طور سے بچایا گیا، اور گویا کہ وہ چند ہی اور بنیادی باتیں ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہاں یہ بیان فرما رہا اللہ رب العزت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وہ اقرار کرتے تھے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے لعنت، ملامت اور معتوب ہوئے۔ کون؟ یہود۔ یہ سبق اب امت مسلمہ کو ہی دیا جا رہا ہے کہ تم نے ان کی روش اختیار مت کرنا، جو مانتے تھے سب کچھ مگر سب سے بڑے منکر عمل کے نام سے وہی تھے۔ پہلا سبق، جس چیز کا تم نے اقرار کیا ہے، ایمان لایا ہے، قبول کیا ہے، جانا ہے، مانا ہے، تو پھر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو اس رب العالمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معاملات میں، کاروبار میں، دکان میں، بازاروں میں، سب طرف اس کی رضا، اس کی منشا، اس کی خوشنودی، اس کی ناراضگی کن چیزوں میں، ان باتوں کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہو۔ یہ ہے وہ بات، فرما برداری، مکمل فرما برداری۔ آپ کا قدم جس وقت بھی اٹھے تو یہ بات کا احساس ہو جائے
کہ کیا میرے یہ قدم نافرمانی بھی تو نہیں ہے؟ یہ بہت بنیادی بات ہے. کیا ذرا ہم سوچیں، ہمیں یہ قاعدہ کیوں بتایا گیا ہے کہ ہم ہر کام جو بھی شروعات کریں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یقین مانیے جب ایک مومن اور ایک مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے، کیا آپ اور میں ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ وہ ناجائز اور حرام کام کر سکتا ہے، کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی اور خیانت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہی ایمان کو یہاں پر مطلوب ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر وہ اس طرح سے استقامت اختیار کر جائے کہ آخری دم تک آپ کی زبان، آپ کا دم نکل رہا ہو، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں اور آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری اور ساری ہو جائے. یہاں اس آیت سے مطلوب یہ ہے زبانی اقرار نہیں، صرف مان کر بیٹھ جانا نہیں، رسم و رواج کا نہیں، بلکہ حقیقی ہمیشہ جو رنگ شروع سے مرتے دم تک وہی قائم رہنا چاہیے. یہ ہے سب سے پہلے ایمان کی شرطوں میں سے پہلی بات. دوسری بات، آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیے یہ بھی بڑی جامع سورہ ہے، بڑی ہی قیمتی ہدایت ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفریقے میں نہ پڑو. یہ ہے وہ فارمولہ. تمہارے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن دین کے حیثیت سے تمہاری اجتماعیت وہ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے. ایک کلمے کی بنیاد پر ثابت قدمی ہونا چاہیے، سب کے سب اس بنیاد پر یکجا ہونا چاہیے. تو روکا کس سے جا رہا ہے؟ تفریقے سے. اور پہلی بنیادی چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ رسی. تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب ہدایت. اللہ کی رسی کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بس یہ ہمارے لیے اتھارٹی ہے مکمل، پوری طرح سے سند. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ دین کی تشریعات میں سے سمجھ لیجئے، اس کی آسانی کے لیے سمجھ لیجئے. ہمارے لیے بالکل سند کے طور پر یہ ہے اللہ کی رسی، قرآن کی آیات، تعلیمات اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس بنیاد پر سب کو جمع ہونا ہے، قائم ہونا ہے اس کو. اور کہاں ہی جا رہا ہے؟ تفریق میں نہ پڑو. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے اختلافات ہو سکتا ہے، فروعی مسائل آج کے جدید دور میں ہم کہیں گے، اس کو بھی بنیاد بنا کر تمہارے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، تفریقہ نہیں ہونا چاہیے. اور دین کے اندر ہماری اجتماعیت کے عنوان سے اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ممکن ہے اختلافات کی ہو سکتے ہیں اور اس کی گنجائش بھی ہے، لیکن کلمے کی بنیاد پر ہمارے دل باہم سیر و شکر ہو کر ملے ہوئے ہوں. اس کی مثالیں کئی دی جا سکتی ہیں، جس میں اگر میں یہ کہوں کہ چاروں مسلک کے اندر کے ایک امام ہمارے دوسرے مسلک کے علاقے میں جب جاتے ہیں، اہل حدیث کے، حنفی مسلک کے اہل حدیث کے مسلک کے علاقے میں جاتے ہیں، تو وہاں پر نماز اس طریقے سے پڑھاتے ہیں جس طریقے سے اہل حدیث کے مسلک میں ہے. محبت یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. تمام مسلک جو بھی آج قائم ہیں الحمدللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہیں. انہوں نے دیکھا ہے، ویسا عمل کیا ہے. تو وہ جو سنت ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہم کو جوڑنے کے لیے باعث رحمت ہیں. اس سے اختلافات کرنا، اس کے اندر شدید طور پر
انتشار کرتے ہوئے بہت دور تک چلے جانا اور اسی کو اصل سمجھ لینا، یہ اس دین کے شایان نشان نہیں ہے، نہیں کہا گیا، سخت منع کیا گیا، اسے روکا گیا ہے، تفریقے میں نہ پڑو۔ آگے کی جو آیتوں کے اندر جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، وہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا بھی ہے۔ اس انتشار کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کتنے بھیانک انجام آخرت میں رکھا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی رکھا ہے، وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں آگے اور بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کو آگے بڑھاتے ہوئے ترجمہ کرتا ہوں۔ ترجمے کو سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو۔ دیکھیں یہاں پر جو خطاب ہے یہ مدینہ کے اندر موجود اوس اور خزرج نام کے 2 قبیلے تھے، ان کے یہاں برسوں سے صدیوں سے بڑی خطرناک آپس میں دشمنی ہوتی تھی اور جنگیں جاری رہا کرتی تھی۔ مرنے والا دادا اگر مر رہا ہے کسی ایک قبیلے کا تو وہ یہ وصیت کرتا اپنے پوتے کو کہ تو نے اس قبیلے کے بچوں سے بدلہ لینا، نصیحت کرتے ہوئے جاتا تھا۔ اتنی سخت دشمنی تھی، اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اس کلمے کا احسان عظیم ہے کہ جانی دشمن آپس کے خون کے پیاسے ایسے باہم و سیر و شکر ہو گئے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ غیر معمولی طریقے سے قرآن مجید سیسہ پلائی ہوئی دیوار کہتا ہے، کوئی ان کے مقابلے کے اندر ٹھہر نہ سکا، ٹک نہ سکا، سامنا کر نہ سکا، جڑ سے اکھڑ گیا۔ یہ اس اجتماعیت کا نتیجہ تھا دوست۔ ورنہ تاریخ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نصارہ اس بات کے لیے آپس میں بحث و مباحثہ کرتے تھے تبرکات کے عنوان سے اور مبارک اور پیاری چیزوں کے نام سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحافہ یہ مبارک کتنا قیمتی اور کتنا پاک ہے، کون سی چیزیں پاک ہے کون سی چیزیں ناپاک ہے۔ اختلافات کے اندر شدت اس قدر اختیار کر گئے تھے کہ ایشیا کوچک سے جب نکل کر مجاہدین ان کے ممالک کو فتح کر رہے تھے تو وہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا شکار ہو کر آپس میں سخت طریقے سے لڑ رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلا رہا ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی اگر اختلافات کرو گے۔ ان کی اس انجام سے تم سبق لو، اے امت مسلمہ، تم نے یہ روش مت اختیار کرنا، ورنہ خس و خاشاک کی طرح تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی، تباہ اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا اس کے اندر بڑی عبرتناک مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ سبق کو یاد دلا رہا ہے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ یہ ہے وہ اہم فریضہ جو ہم کو انجام دینا ہے۔ بھائیو، دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، یہ منصب امامت اس وقت یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دیں۔ ہم عبادات کے اندر، اپنی انفرادیت کے اندر، اپنے ذکر و اذکار کے اندر، اپنے اللہ سے تعلق کے معاملے میں اس قدر اگر ہم یہ کہیں کہ تقوی کا پہاڑ ہو جائیں اور چٹان ہو جائیں، تب بھی ہم اس فریضے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ منکر کی بات نہ کریں۔ ایک شخص اپنے آپ میں بڑا پاک باز، بڑا اپنے آپ کو اولیاء اللہ بنانے کی فکر میں لگاؤ، بڑے بڑے اذکار و اعمال کرتا ہو، لیکن اگر وہ نہیں اللہ منکر نہیں کرتا ہے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس سے تب تک اس کو چھوڑے گا نہیں جب تک کہ اس سے اس کی بات کو نہ کر لی جائے۔ نہیں،
آپ کو جواب دینا ہے. آپ سے بعض پرس اور میرے سے بعض پرس، ہم سب سے اس تعلق سے ضرور ہونے والی ہے. معافی نہیں، یہ وہی فریضہ ہے جو اس وقت ہمیں عطا کیا گیا. ہم سے پہلے کون تھے اس کے مکلف؟ یہود اور نصارہ. لیکن انہوں نے وہ جو روش اختیار کی تو اس کے نتیجے میں لعنت اور ملامت کے حقدار قرار پائے، اور ان سے وہ چھن کر ہمارے حصے میں آئی. تمہارا لاڈ پیار تم سے رشتہ داری نہیں ہے، یہ ہے وہ لوگ. اب لہٰذا اس سبق کو یاد دلا جا رہا ہے. پھر کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. یہ ہے وہ بات. سب کچھ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے. اتحاد و اتفاق کی تمام بنیادیں ہمارے سامنے اس وقت بھی موجود ہیں. افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک عزیز کے اندر کسی ایک مسلک کا کوئی بزرگ یا کوئی رہنما یا کوئی عالم دین حکومت وقت سے کہیے یا باطل طاقتوں کے ذریعے سے کہیے گرفتار ہوتا ہے یا اس کو پریشان کیا جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ خوشیاں بھی مناتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، لیکن یہ خوشی ان کی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکی. پھر ان پر بھی ہاتھ ڈالا گیا. سلسلہ وار سلسلہ جاری ہے. ان اختلافات کے نتیجے میں اختلافات سے منع نہیں کیا گیا، لیکن انتشار اور تفرقہ یہ جو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے اس سے روکا گیا ہے. اور یہی چیز اس وقت مسلک کے عنوان سے امت مسلمہ کے اندر افسوس کے ساتھ وہاں گئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. تو پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ آپس میں لڑ کر باطل اور کمزور طاقتور ہو جاتا ہے. ہم کسی کو بادشاہ تو بنا سکتے ہیں آپس میں لڑ کر، لیکن تباہی اور بربادی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس چیز سے یہاں پر منع کیا گیا ہے. تمہارا جو رشتہ اصل ہے وہ ایک کلمہ اور یہ دین ہے. یہ فرقے، یہ مسلک، ذاتیں، برادریاں، یہ سب کے سب تمہاری اپنی پہچان کے لیے ہے. اور مسلک تو رحمت ہے، فرقے پہچان کے لیے ہیں. کوئی اس کے اندر افضل اور برتری نہیں. ہاں، برتری کا معیار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے تقوی اختیار کرنے والا ہو، ڈرنے والا ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا اور فرمایا کہ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس وقت سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. یعنی میدان حشر کا معاملہ بتایا جا رہا ہے. سب کچھ سمجھنے کے بعد، سامنے آنے کے بعد یہ ہے تمہارا انجام. تم نے یہ روش اختیار کی. اور جن کا منہ کالا ہوا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا، تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکو. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ملکی سطح سے لے کر آج بین الاقوامی سطح پر ہمارا کوئی وزن نہیں؟ تمام مسلم ممالک خاموش تماشائی بیٹھے ہیں. ظلم و زیادتی باطل کی جانب سے ان ایمان لانے والوں پر جاری ہے. بڑے افسوس کی ساتھ بات ہے. ایک ذرا سی ہمت کر کے کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اگر تم مختصر بھی ہو، تھوڑے بھی ہو، بلکہ کامیابی کا معیار یہ بتایا گیا ہے کہ کئی بڑے گروہ کے اوپر قلیل کم تعداد کے لوگوں نے، اہل ایمان نے فتح پائی ہے. تھوڑی چھوٹی سی بات ہے. ابھی ہم نے دیکھ لی کہ آذربائیجان کا کیا معاملہ ہوا. آرمینیا کو وہ تمام علاقے خالی کر کے چھوڑ کے بھاگ جانا پڑا. وہاں سے واپس نہیں لیے گئے وہ علاقے. تھوڑے سی ہمت اور طاقت اور قوت بتائی گئی. اگر تمام امت مسلمہ اس سبق کو یاد کر لیں
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو صورتحال ہے جو کہ دن بدن نازک تر ہوتی جا رہی ہے، اس سے نکلنے کی ہم یقیناً کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب حق کا بول بالا ہوگا، روشنی ہر طرف چھائی ہوگی، اہل باطل اپنا سر چھپا کر بھاگ رہے ہوں گے، اپنی جان چھپا کر بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، اور یقیناً یہ ایک دن ہونا ہی ہے، ایک دن حق آنا ہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ حق آ گیا، اور حق تو غالب ہونے کے لیے، اور باطل ٹوٹ گیا، بکھر گیا، کیونکہ وہ بکھرنے کے لیے، اس کے مفہوم میں نے بات آپ کے سامنے بتائی۔ تو یہ چیز، یہ ہدایت کی طرف ہم نے توجہ دینا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ مولا کریم ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، باطل کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔